یقیناً الیکشن کمیشن نے جس روز رات کو یہ فیصلہ آیا کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدشات دفن ہو گئے۔ اور اس کے بعد جس طرح میں نے گزارش کی کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، اس حوالے سے جو امن و امان کی صورتحال کو موضوع بنانے کے لیے الیکشن والے دن جو لا انفورسنگ ایجنسیز افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے، اور بہت حد تک اس طرح کے واقعات اس دن کنٹرول کیے گئے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پر بھی بے پناہ الزامات لگائے گئے، لیول پلینگ فیلڈ، دھاندلی اور طرح طرح کے الزامات۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو 35 پنکچر کا الزام کس نے لگایا تھا، اور اس کی آڑ میں جو دھرنے دیے گئے، اس کی آڑ میں جو لانگ مارچز ہوئے، پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی بڑک ماری گئی اور قبریں کھودنے کا ڈرامہ رچایا گیا، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اور پھر 35 پنکچر کا بھی حساب ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے کمیشن نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ الیکشن میں ان میں کہیں دھاندلی نہیں ہوئی، اور اس کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ کو پھر 2018 کا منظرنامہ یاد اچھی طرح کہ کس طرح رات کو RTS کو بٹھا دیا گیا، 66 گھنٹوں کے بعد رزلٹس آنے شروع ہوئے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ شہروں کے رزلٹس تاخیر سے آئے اور دیہاتوں کے رزلٹس فی الفور آنے شروع ہو گئے۔ اور پھر آپ نے پری الیکشن جو انجینئرنگ تھی اور الیکشن والے دن کی جو ریگنگ تھی اور پوسٹ ریگنگ، وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ میں قوم کا وقت آپ کے ان کیمراز کے ذریعے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح خواجہ سعد رفیق کے رزلٹ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے کاؤنٹنگ کو روکا گیا۔ میں اپنی مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، کراچی میں میرے حلقے میں جو بدترین ریگنگ کی گئی اس کی کاؤنٹنگ کے لیے چیف جسٹس نے اس زمانے کے ان کو رکوایا۔ تو یہ سارا جو عمل جو دھاندلی کا پچھلے کئی الیکشنز کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، اور اگر اس حوالے سے کہا جائے تو کون سا الیکشن ہے جس میں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر میں نے چیف جسٹس کو مبارکباد اور شکریہ ادا کیا ہے، وہاں پر الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی تحسین اور شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس الیکشن میں جس دن الیکشن رزلٹس آ رہے تھے اس رات کو، یعنی جمعرات کی رات کو، تو 10-12% رزلٹس آنے پہ ایک ون سائڈڈ جو ایک شور ہوا اور بتایا گیا کہ آزاد جیت رہے ہیں اور پارٹیاں ہار رہی ہیں، 10-12% کے اوپر ایک رائے قائم کر لینا ایک غیر منطقی بات تھی اور غیر مناسب بات تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں حقائق اگر آپ اس کا سامنا کریں تو جواب آپ کو
صاف صاف مل جاتا ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی کا الزام لگایا گیا، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا کہ میں نے اپنی شکست کو مانتا ہوں، یہ کس طرح ہار گئے. اور ہمارے میں گجرانوالہ میں، شیخو پورہ میں، ادھر ایبٹ آباد میں، جی فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ، یہ ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں پی ایم ایل این کے، یہ کس طرح ہار گئے. ایک طرف دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے اور آزاد جیت رہے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرا رہے ہیں. یہ کتنی بذات خود ایک کانٹرڈکٹری بات ہے، متضاد بات ہے کہ دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ سینئر پولیٹیشینز ہار رہے ہیں. ایبٹ آباد میں مرتضیٰ جاوید عباسی وہ ہارے ہیں، آزاد جیت رہے ہیں اور دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بات کہ جناب کورٹس میں جو کاؤنٹنگ کی یا ان کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا تو وہ خالی ہمارے مخالفین کی درخواستوں کو مسترد نہیں کیا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کی بھی درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے، وہ کورٹس میں گئے ہیں. تو مہربانی کر کے خدارا الیکشن ہو گئے اور یہ ثابت ہو گیا الیکشن میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے. آزاد امیدوار ان کو آپ گنتے ہیں تو یقیناً ان کا نمبر زیادہ ہے. آپ حقائق سے نظر نہیں چرا سکتے بالکل، لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں پی ایم ایل این نمبر 1 ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز ہیں. اور رزلٹس اب تقریباً سب سامنے آ چکے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے. تو میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں اب یہ سارا عمل وہاں پر مارز وجود میں آئے گا. اور اگر آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں یا نان پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہیں، اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں بڑے شوق سے بنائیں. پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی، کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں. ایک پروسیس ہے، اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں، ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو یقیناً پھر ہاؤس کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہمی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے. یہ ہے آئینی جمہوری طریقہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اسی راستے کو اپنا کر آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں اس حوالے سے یکسو ہو کر یکسوئی کے ساتھ ہمیں یہ مرحلہ جو آنے والا ہے اگلے چند ہفتوں میں اس کو ہمیں طے کرنا ہے. میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ہمیں ایک جھرلو کے ذریعے، جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمیں جب ہروایا گیا تو نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ ہم نے کسی مقام پہ جا کر گھراؤ جھراؤ کیا، نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا، نہ ہم نے کوئی لانگ مارچز کیے. ہم نے یقیناً پارلیمنٹ میں جا کے کالی پٹیاں باندھ کر جو ہمارا حق تھا ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور ہم نے اوتھ اٹھایا وہاں پہ. کون نہیں جانتا کہ وہ تاریخ کا سب سے بدترین بددیانتی سے
خیانت سے اس الیکشن کو چرایا گیا تھا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم خدا نخواستہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں گے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کا ہم قوم کو پیغام دیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے اپنا ڈی چوک میں دھرنے دیں گے اور لوگ میلے کچیلے کپڑے لٹکائیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جعلی ڈرامہ رچائیں گے اور قبریں کھودیں گے اور کفن لے آئیں گے. نواز شریف کی قیادت میں نہ کبھی ایسا سوچا گیا، نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا. اور آج ہم نے پھر 4 سال دل جمی کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی بطور اپوزیشن. اور اس متحدہ اپوزیشن میں پی ایم ایل کے علاوہ پیپلز پارٹی تھی، جے یو آئی تھی، اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز تھیں. ہم نے فیٹف کا بل ہم نے منظور کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وہ قوم کی بہترین مفاد میں تھا. کریڈٹ جس کو بھی جاتا تھا، اصل کریڈٹ پاکستان کو جانا تھا. اور ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ہم نے یہ فیصلے کیے. اور ہم نے باقاعدہ وہاں پر اپنی پروسیڈنگ میں پورا حصہ لیا. لیکن جب ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ مائی میڈن اسپیچ، اور اس میں جس طرح اس کو حقارت سے ٹکرایا گیا، اس کے اوپر جس طرح فکرے کسے گئے، جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے، اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا، مزید تقسیم در تقسیم ہوگی. اور اسی طریقے سے جب بھی موقع آیا کشمیر کا تنازع اور ہندوستان کا حملہ، مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. کشمیر ڈے کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. اور اس طرح دوسرے مراحل جب آئے، کووڈ کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. جب پوری قوم کے اوپر کووڈ کا پوری دنیا میں وہ حملہ آور ہو چکا تھا کووڈ، میں اس کا گواہ ہوں. جب ہندوستانی جہازوں نے پاکستان کے فضاؤں کو عبور کیا اور وہ جہاز ان کا مار گرایا گیا، اس رات ہماری میٹنگ تھی، پوری اپوزیشن وہاں پر موجود تھی. بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے، لیکن 1.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد سپہ سالار آئے، وزیر اعظم نہیں آئے. یہ تھا ہتک امیز ان کا رویہ. اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا تحمل سے، کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے جس سے اشتعال اور بڑھے، اور جس سے بدمزگی اور پیدا ہو، اور جس سے دوریاں اور پیدا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ 4 سال چور دروازے سے وزیر اعظم داخل ہوتے تھے تاکہ ان کو اپوزیشن سے سامنا نہ کرنا پڑے، مجھ سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے. یعنی یہ تھی ان کی روش. کیا اس کو آپ جمہوری روش کہیں گے، کہ یا اس کو ایک صریحاً ایک فاشسٹ روش کہیں گے؟ فاشزم، نارسزم یہ کہیں گے اس کو آپ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم، جتنے میں سافٹ الفاظ ڈھونڈوں اس سے کم مجھے ڈکشنری میں الفاظ نہیں ملتے. اور پھر اسی طریقے سے جب 2022 اپریل میں جب ایک آئینی تقاضا پورے کرتے ہوئے پوری متحدہ اپوزیشن نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا، تو کتنی صدر پاکستان سے لے کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تک کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائیں گئی، اور کس طرح پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے روندا گیا. یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ رہے ہیں بالکل. تو یہ بات آپ کے ہم سب کے سامنے ہے. اور کس طرح اپنا اسمبلی کو توڑا گیا، اور ایک بھونڈا 2 جملے کا فیصلہ دے کر ڈپٹی اسپیکر اندر چلے گئے، اسپیکر چلے گئے، اور پریزیڈنٹ نے جناب اسمبلی توڑ دی چند منٹوں کے اندر. یہ ہے وہ ماضی ایک بھیانک داستان جو ہمارے سامنے ہے. مگر آج ہمیں اس معاملے کو متحد ہو کر سنبھالنا ہے. 16 ماہ کی بات ہوتی ہے. میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں
یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. آئی وانٹ ٹو اوائڈ ریپیٹیشن. مگر یہ بات میں یعنی ڈنکے کے چوٹ پر میں کہتا رہوں گا کہ ہم نے ریاست کو بچایا, سیاست کو قربان کیا. ورنہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروا دیا تھا. اس کے لیے ہم نے تمام کاوشیں بروکار ہم لے کے آئے اور اجتماعی بصیرت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ریاست کو بچایا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بات میں اس کے اوپر اپنی ابتدائیہ کا میں کرتا ہوں اس کو اختتام کہ ایک طرف الزام لگایا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی, ہمارے اسٹال ورڈس الیکشن ہارے, آزاد جیتے اور اس کے بعد بھی دھاندلی ہوئی. کے پی میں کیا ہوا؟ میجورٹی آزاد کی ہے. تو پھر اس کا مطلب کہ وہ وہاں پر آزاد جو میجورٹی وہ دھاندلی کے ذریعے جتوا دیے گئے. وہاں پر بھی بڑے بڑے برج الٹے. سندھ میں تو ان کا کوئی نشان نظر نہیں آیا, بلوچستان میں نشان نظر نہیں آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہمیں اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اور میں نے اس طرح کہا کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں باقاعدہ یہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آزاد جو ممبران ہیں وہ اپنے آپ کو چاہے وہ پی ٹی آئی لیڈ آزاد ممبر کہیں یا جس طرح بھی کہیں, بطور آئین اور قانون کے مطابق وہ آزاد ہیں. اگر وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے بنائیں اور چلائیں اس ملک کے معاملات کو اور چیلنجز کو میٹ کریں. ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور اگر وہ ایسا ان کے لیے ممکن نہ ہو تو اس کے بعد ہم جو ہماری جو پارٹی ہے وہ آلریڈی ہم انگیجڈ ہیں. اپنے جو ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمان میں جو ووٹ لے کے آئے ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ جے یو آئی ہے, میرا ان سے بھی رابطہ ہوا, اور دوسری پارٹیاں ہیں. آج ہی میری بات ہوئی تھی سردار خالد مقصد صاحب سے بلوچستان میں. تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے کیونکہ ملک کو آگے چل رہا ہے. جو ملک کو اس وقت جو چیلنجز ہیں, اس وقت ملک کو ان کے پاس جو اس وقت جو ٹائم کم ہے, چیلنجز بے پناہ ہیں. آپ کا اکانومی ہے, آپ کی خارجہ پالیسی ہے, آپ کے لونز ہیں, جو قرضے جو آپ نے پے کرنے ہیں, آپ نے بگڑی معیشت کو سنوارنا ہے, مہنگائی کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اب الیکشن میں انتخابات میں ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ کر لیا. اب ہماری جنگ ہے مہنگائی کے خلاف, غربت کے خلاف. علاج معالجہ مہیا کرنا ہے, تعلیم کے مواقع مہیا کرنے, کروڑوں جوانوں کو اور بچوں اور بچیوں کو ان کو جدید ہنر ان کے ہاتھ میں دینا ہے, لیپ ٹاپس دینے ہیں. امن و امان قائم کرنا ہے, دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. یہ جو میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا, مگر یہ جو باتیں میں سن رہا ہوں, میں الزام نہیں لگا رہا, یہ اٹ از سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن کہ وہاں پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ایک صوبے میں, انہوں نے زور بازو پر وہاں پر لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پر نہیں آنے دیا اور ووٹ ڈالنے نہیں دیا, اور ایک مخصوص سے لوگوں کو وہاں پر ان کو ووٹ ڈالنے دیا گیا. میں اس الزام تراشی کی تحقیق کیے بغیر میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میں نے صرف اس حد تک کہا کہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں, اور وہاں پر خوف و ہراس کا ایک عجیب سما پیدا ہو گیا. پشاور سے لے کر اور برف پوش پہاڑوں تک وہاں پر اپنا دن دہاڑے وہاں پر پولنگ اسٹیشن پر اسٹین گنیں اور بندوقیں وہاں پر آزادانہ اس کا استعمال ہوتا رہا. اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور وہ کون تھا شخص, وہ کون سی تھی حکومت جس نے دوبارہ ان دہشت گردوں کو سوات میں دوبارہ ان کو لا کھڑا کیا, لا بٹھایا, ان کو سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں, کس نے جیلوں سے ان کو آزاد کروایا. یہ قوم کو آج اس کا جواب ملنا چاہیے. ورنہ پاکستان میں اپنا ہزاروں اپنا ماؤں, بیٹوں, بیٹیوں اور ڈاکٹروں اور انجینئرز اور سپاہیوں, افسروں, افواج پاکستان, پولیس کے افسروں, لا انفورسنگ ایجنسی کے نوجوانوں کی شہادت کے نتیجے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا.
اور وہ دوبارہ یہ اونٹ کے آیا 2020-21 میں کون لے کے آیا؟ اس کی اگر جب تک اس کی تحقیق اس کے رزلٹ سامنے ہے تو قوم کو آپ ہمارے ہوش اڑ جائیں گے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کون کس نے ان کو لا کے بٹھایا واپس. ایک کتنی دردناک کہانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اب قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت آ چکا ہے. میاں محمد نواز شریف میرے قائد وہ اس کام کے لیے پوری طرح متحد ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت میں. اور یہ سب سے بڑا نہ صرف چیلنج ہے بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور میاں محمد نواز شریف نے چند دن پہلے بھی 21 اکتوبر کو بھی اس بات کا اعلان کیا کہ اس وقت قوم کو جتنی یکجہتی، یگانگت، یکسوئی، محبت اور پیار بانٹنے کی ضرورت ہے شاید تاریخ میں کبھی نہ تھی. ہمیں دکھوں کو اپنا خوشیوں میں بدلنا ہے، ہمیں رنجشوں کو محبتوں میں بدلنا ہے، ہمیں اختلافات کو مشاورت میں بدلنا ہے، ہمیں تلخیوں کو دفن کرنا ہوگا، ہمیں مل بیٹھنا ہوگا اور مل بیٹھ کر اس ملک کا حل ڈھونڈنا ہوگا. خدا کے لیے ان دا نیم آف گاڈ، ان دا نیم آف پاکستان، ہم ایک دوبارہ دنیا کو جگزائی کا موقع ہم دیں گے یا دوبارہ دنیا کو ایک دفعہ دکھائیں گے کہ نہیں ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے اور ہم آگے اپنا قدم کے ساتھ قدم ملا کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم اس ملک کے اندر پاکستان کے چیلنج کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنا کے دم دیں گے. بہت شکریہ. دیکھیے کہ پنجاب میں الحمدللہ ہماری میجورٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں پی ایم ایل این کی، اور مرکز میں بطور پارٹی ہم لارجسٹ پارٹی ہیں. اور اب ہمارے آزاد جو ملا کر آزاد جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو ملانا ہر پارٹی کا حق ہے. ملا کر ہم الحمدللہ اس وقت 80 ہم پہ جا پہنچے ہیں 80. اور انشاءاللہ میں کل بھی ملا ہوں، آج بھی ملوں گا اپنا کے پی سے، پنجاب سے، بلوچستان سے. کل بلوچستان کے جو آزاد امیدوار مجھے آ کے ملے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. 80 ہے نا ساڑھا تو 80 ہمارا اس وقت ہے. تو وی آر دا لارجسٹ پارٹی. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ یہ سب کچھ تابع ہے آئین، قانون اور جمہور کے طرح. اگر یہ آزاد ممبران جو ہیں اگر یہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو قوم کو دکھا دیں، ہم خوشی سے قبول کریں گے اور بیٹھیں گے اپوزیشن میں بالکل. لیکن اگر نہیں یہ بناتے تو انشاءاللہ ہم اپنا آئینی اور قانونی اور جمہوری رول ادا کریں گے. دیکھیے مشاورت کا عمل جاری ہے. میں نے میجورٹی بتا دی کہ پنجاب میں ہماری میجورٹی ہے الحمدللہ. میاں نواز شریف نے قوم کو بتایا کہ میجورٹی ہونے کے باوجود بھی میں مشاورت کروں گا اور اس مشاورت کے عمل کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم قوم کو متحد کریں گے اور ان زخموں کو انشاءاللہ بڑے مرم کے ساتھ ان کو بھریں گے انشاءاللہ. پریزیڈنٹ نہیں، وہ آئین کا پریزیڈنٹ کا میں نے گزارش میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ جب وہ آئینی شک تھی تو پریزیڈنٹ انوائٹ کیا کرتے تھے
18ویں میں ختم جی وہ ختم ہو چکا ہے 18th امینڈمنٹ میں. جس طرح آپ نے 2018 میں دیکھا پریزیڈنٹ نے تو نہیں انوائٹ کیا تھا نا, اسی آئینی شک کے تحت اب ہاؤس خود اپنا فیصلہ کرے گا. کینڈیڈیٹس جس پارٹی کو یہ ہوگا کہ میں اپنا میرا پاس میجورٹی ہے, میں کینڈیڈیٹ فیل کرتا ہوں, اس کو حق ہے بالکل. اسپیکر ہوگا پھر